آج یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کی جو کور کمیٹی کی سب کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی، اس نے یہ کہا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ پولز کے لیے اور فری اینڈ فیئر اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے مختلف پارٹی سے رابطہ بھی کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کے سٹانس کو انڈورس بھی کیا ہے کہ تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی الیکٹورل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے۔ ذرا بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہے، کن کن جماعتوں سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ملک کی عمومی صورتحال ہے اور خاص طور پر انتخاب کے حوالے سے، انتخابی مہم کے حوالے سے، انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے، تو میرے خیال میں سوائے ایک پارٹی کے باقی تمام پارٹیوں کو تحفظات ہیں۔ الیکشن کمیشن کے رول پر بھی اور نگران حکومت کے کردار پر بھی تحفظات ہیں، اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس کی حتمی کوشش ہے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو سپورٹ کرے اور الیکشن میں بھی اس کی کامیابی کو یقینی بنائے، اور الیکشن کمیشن بھی ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے کترا رہا ہے، الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہا، الیکشن شیڈول نہیں اناؤنس کر رہا۔ تو اس وجہ سے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو بھی آئندہ آنے والے انتخابی عمل اور انتخابات کے عمل پر جو ہے وہ یقیناً تحفظات ہیں۔ اس لیے ہمارا خیال ہے کہ جتنی بھی ہم خیال جماتے ہیں جنہوں نے اپنے بیانات میں مختلف مواقع پر انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی مشترکہ پریشر ڈالا جائے ان اداروں پر اور نگران حکومت کے تحت جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر میں پنجاب حکومت کی بات کروں گا، پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت، جہاں پر بدترین قسم کا ریاستی کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف جاری ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ دیگر ہم خیال جماعتوں سے ایٹ لیسٹ باقی اختلافات سیاسی ہمارا جو آپس میں مقابلہ ہے وہ جاری رہے گا، لیکن اس موضوع پر کم از کم ہماری یکسوئی ہونی چاہیے تاکہ انتخابات صاف اور شفاف ماحول میں ہو سکیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے معاملے پہ جو دیگر ہم خیال جماعتیں ان سے رابطے کریں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف کی پالیسی ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بڑی ریجڈ رہی ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ عمران خان تو یہ بھی کہتے رہے دہشت گردوں سے بات ہوگی، ان سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوگی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی ان جماعتوں کی طرف سے بھی کوئی مثبت رسپانس ملے گا آپ کو؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں یقیناً الفاظ کا استعمال بھی بعض اوقات سخت کرتی ہیں، بعض اوقات لہجے بھی درست ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں پیٹ پھاڑنے اور سڑک پہ کھینچنے اور گھسیٹنے کی باتیں کی، کیا کچھ نہیں ہوا ماضی میں۔ اس کے باوجود جب وقت آتا ہے اور سیاسی امور پر بات کرنے کا موقع آتا ہے تو آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد سب کی ضرورت ہے، بلکہ قوم کی ضرورت ہے، صرف سیاسی پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے جب یہ کہا، بلاول زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، تو اس کو انڈورس کیا باقی پارٹیوں نے بھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی بات ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اے این پی نے بھی اس کی سپورٹ کی، ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کم از کم صاف اور شفاف انتخابات کے معاملے پر سیاسی پارٹیاں ایٹ لیسٹ ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ جو فیکٹرز یا جو ایجنسیز یا جو ادارے، میں پھر بات کروں گا وفاقی سطح پہ نگران حکومت کی اور پنجاب اور کے پی میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کو تھوڑا سا ہلایا جائے، جھنجھوڑا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے تحت یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو انتخابات کے عمل پر بھی اور اس کے نتائج پر بھی اعتماد ہو۔ اچھا، باقی پارٹیوں سے جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے 9 مئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف ان پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کر کے ایک ساتھ ہو کر آپ اپنے لیے یعنی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی سیاسی اسپیس نکال سکتی ہے، یا پھر ایونچولی آپ کو مقتدر حلقوں سے ہی بات کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا یہ کیونکہ ان جماعتوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک موقف ہوتا ہے کہ جو جماعت 9 مئی میں ملوث تھی، جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، تو ان کا ابھی بھی یہ موقف ہے، اس موقف پہ وہ ہم خیال ہیں؟ دیکھیں، ان کا اپنا موقف ہے، میں ان کے بارے میں تو کوئی حتمی بات یقیناً مجھے حق نہیں پہنچتا میں کہوں، لیکن اپنے بارے میں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، اس کو اگر بطور بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا ہماری راہ میں روڑے اٹکانے سے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے ساتھ تو پھر عدالتوں میں ہی دیکھا جا رہا ہے اور سیاسی طور پر ہم اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے موقف کا ایشو ہے تو ہم نے بار بار یہ کہا ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے،
ہمارے تقریباً تمام رہنماؤں نے صوبائی سطح پہ بھی اور مرکزی سطح پہ بھی اس بات کو کنڈیم کیا ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا شہداء کی یادگاروں کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا گیا اس کو بالکل کنڈیم کیا گیا ہے, اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے, اور میں آج آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں اگر ثبوت ہے تو ان کو بالکل سزا دی جائے قانون کے مطابق کی سزا دی جائے. وہ تحریک انصاف ابھی میرے پروگرام میں سرفراز بگٹی صاحب موجود تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, انہوں نے کہا بالکل وفاقی حکومت کی طرف سے ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی اگر کل کو ریکویسٹ کرے کہ اسلام آباد میں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں تو آپ اجازت دیں گے؟ کہہ رہے مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا, تو انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا اس بات کو. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں ہوں, نگراں یا وفاقی حکومت ہو, یہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے آپ کو موڈ میں ہیں اس وقت؟ میں ابھی یہ جیسی میں آف کیمرہ ہوتا ہوں آپ سے, میں آپ کے موبائل پہ آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز جو آج پشاور میں پشاور ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو جلسے جلوس اور مظاہروں کی اجازت دی جائے, آج ہمارے کارکنوں نے فلسطین کے غزہ کے ایشو پر مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, ان کو حوالات میں ڈالا گیا ہے, ان کی تصویریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. آج وزیرستان میں, اپر وزیرستان ضلع میں جو جنوبی وزیرستان پہلے کہلاتا تھا, وہاں پر ہماری تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے صرف اور صرف غزہ کے ایشو پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات اگر سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں, میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. عملی گراؤنڈ پر سچویشن آج بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے لوگوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پنڈی سے, راول پنڈی سے ایک سابقہ ایم پی اے صاحب پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کیا ہو رہا ہے.